قرآن مجید کی کتنی آیات ہے جو اللہ عز و جل و علا نے میرے حضور کے خاندان کی عظمت و شان پہ اتار دی۔ قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں جن کے اندر اہل بیت سے محبت کا حکم ہے۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں جن آیات بینات میں رب ذوالجلال نے میرے نبی کے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے محبت فرمائی ہے۔ آئیے ایک اور آیت پڑھتے ہیں اور ہم بات کو سمیٹنا بھی مقصود ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، لہذا اے ایمان والو تم بھی رب کے محبوب پر درود بھی پڑھا کرو اور ادب سے سلام بھی بھیجا کرو۔ جب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ذات پر کون سا درود پڑھیں؟ تو آقا نے فرمایا تم میری ذات پر وہ درود پڑھا کرو جس میں مجھ پر بھی درود آ جائے، میری آل پہ بھی درود آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور ساتھ ایک حدیث کا اشارہ دینا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب مجھ پہ درود پڑھا کرو تو پھر کامل درود پڑھا کرو، ناقص درود نہ پڑھو۔ تو صحابہ نے پھر عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقص درود کون سا ہے اور کامل درود کون سا ہے؟ حالانکہ درود پاک تو درود پاک ہے اور درود پاک کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں مجھ پر ناقص درود نہ پڑھو بلکہ کامل پڑھا کرو۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقص درود کیا ہے اور کامل درود کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جو درود فقط مجھ پہ پڑھا جائے، میری آل پہ نہ پڑھا جائے، وہ ناقص ہوتا ہے، اور جو درود مجھ پر اور میری آل پہ پڑھا جائے وہ درود اللہ کی بارگاہ میں کامل و اکمل بھی ہو جاتا ہے، قبول اور مقبول بھی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ کچھ آیات اور احادیث کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ میرے دوستو قرآن مجید کی یہ آیات ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ اہل بیت اطہار کی محبت میرے آقا نے اس امت کو عطا کی ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اے لوگوں میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، جب تک ان کو سینے سے لگا کے رکھو گے اللہ کی رحمت تمہارے اوپر اترتی رہے گی، تم ان کو چھوڑ جاؤ گے اللہ کی رحمت تمہیں چھوڑ جائے گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں سن لو، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسری میری آل ہے۔ نہ رب کا قرآن میری آل سے دور ہے، نہ میری آل قرآن سے دور ہے۔ جہاں مصطفیٰ کی آل نظر آئے گی وہاں رب کا قرآن ہوگا، جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا وہاں مصطفیٰ کی آل کی شان بھی پڑھی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جن کو میرے حضور نے اپنی محبت ارشاد فرمایا، پہلی ذات مولا کائنات سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا کی ہے۔ ایک بات ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں کہ ان سے محبت پھر میرے حضور نے بھی فرما دی، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا جب کسی سے محبت ہو تو محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت ہو پھر اس کے یاروں سے محبت ہوتی ہے، اس کے پیاروں سے محبت ہوتی ہے۔ ایسا ہرگز آپ کو کسی کتاب میں نہ ملے گا کہ مولا علی سے محبت صحابہ نے کر کے دکھائی ہے، پھر صحابہ سے محبت مولا کائنات نے کر کے دکھائی ہے۔